أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في القرآن. ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوشحال رکھے، آباد رکھے، اپنی خوشیوں کو ہمیشہ سیلیبریٹ کرتے رہیں، اور اس دنیا کی زندگی میں اگر کوئی غم یا دکھ آئے تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے والا بنا دے، اور کوئی بھی حالات ہوں، خوشی کے ہوں غم کے ہوں، ہماری قربت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ رہیں ہمیشہ. اور جو لوگ ہر حال میں اللہ سے خوش ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیں. آمین اللہم آمین. کیسے ہیں آپ سب؟ کل کا لیکچر انجوائے کیا آپ سب نے جو لوگ موجود تھے؟ ان شاء اللہ تعالیٰ چینل کے اوپر بھی جلد ریکارڈنگ کوشش ہے کہ پوری ڈال دی جائے، اکٹھی ایک دفعہ انشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ. چلیں ٹھیک ہے، آج ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ منڈے سے انشاءاللہ تعالیٰ ریزیوم ہوگی آپ کی کلاس سورہ ملک کی. اس کے بعد میں دیکھ رہی تھی کہ اگر ہم اس بک کو ختم کرتے ہیں تو میکسیمم 4 to 5 اس کی ایپیسوڈز بنتی ہیں. تو میں دیکھوں گی، ابھی ہم سسٹر شائستہ کے ساتھ بھی اس چیز کو میں ڈسکس کروں گی. اس کی آج تو 2 ایپیسوڈز ہو گئی، اگر باقی 2-3 ہیں تو ہم ایوری ٹیوزڈے وہ کر کے اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو انشاءاللہ وہ پھر آپ کو نیکسٹ کلاس میں بتائیں گے کہ نیکسٹ ہمارا کیا پلان ہے. نہیں تو منڈے کو تو انشاءاللہ تعالیٰ ریزیوم ہوگی آپ کی کلاس سورہ ملک کی انشاءاللہ. آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں. طہارت کے مسائل ہم بک پڑھ رہے ہیں. آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اگر اس کو پہلے پڑھا بھی ہوگا، لیکن ہم اس کو اس طرح سے پڑھ رہے ہیں کہ ہم حدیثوں کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں، اس سے پوری ڈسکشن کر سکیں، اور اس کو اپنی عام روزمرہ زندگی کے ساتھ ریلیٹ کر سکیں ان مسئلے مسائل کو، تاکہ پھر کل کو ہمیں بار بار سوشل میڈیا پر سرچ نہ کرنا پڑے، یا ہمیں بار بار کسی اسکالر کو فون کر کے پوچھنا نہ پڑے. جب حدیثیں ہمارے سامنے آ جائے اور ہماری انڈرسٹینڈنگ ان کے ساتھ ہو جائے تو پھر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم نے یہ نیکسٹ ٹائم کیا کرنا ہے. اور اس طرح سے ہم اس کو سمجھ لیں کہ کل کو اگر ہم سے بھی کوئی اس کے متعلق کوئی مسئلے مسائل پوچھتا ہے تو آپ اس کو حدیث کے حوالے کے ساتھ بہترین طریقے سے بتا سکیں بات کو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو آپ پھر ریڈی ہیں انشاءاللہ آج کی کلاس کے لیے؟ سب سے پہلے تھوڑا سا ایک ریکیپ کر لیتے ہیں تاکہ پتہ ہو کہ کل کی کلاس میں ہم نے کیا پڑھا تھا اور آج ہم آگے مزید کیا پڑھنے جا رہے ہیں. کل ہم نے یہ بک سٹارٹ کی تھی اور ہم نے پڑھا تھا یہ طہارت کی فضیلت ہم نے جانی. پھر ہم نے اس کے بعد طہارت کی اہمیت کو دیکھا تھا قرآن اور احادیث کی روشنی میں، اور یہ کیوں ضروری ہے ہمارے لیے اس کو دیکھا تھا. اس سے پہلے کل سے پہلے آپ لوگوں نے حدیث سنی ہوئی تھی کہ صفائی نصف ایمان ہے، لیکن کل ہم نے اس پوری حدیث کو پڑھا اور اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کی کہ صفائی نصف ایمان کیوں ہے
اور اس کے بعد حدیث کا ذکر و اذکار کا اور نماز کا، قرآن کا ذکر کیوں آیا حدیث میں، ہم نے ان سب چیزوں کو ڈیٹیلز میں دیکھا. پھر ہم نے دیکھا کہ پانی کے مسائل کو ہم نے دیکھا کہ کس کس طرح کا پانی پاک اور کس طرح کا پانی ناپاک ہوتا ہے، اور کون سے پانی کو وضو کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم نے قضاء حاجت کے لیے رفع حاجت کے مسائل کو دیکھا، اس کے متعلق ہم نے دعا جانی، اور پھر بہت ساری اور چیزوں کو دیکھا. پھر ہم نے کچھ ریسرچ کو دیکھا کہ سائنس ان چیزوں کے بارے میں آج کیا کہتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آج ہم جو دیکھیں گے، آج ہم مسئلہ نمبر 31 سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ، اور ہم دیکھیں گے جو ہمارے سامنے سب سے پہلے مسئلہ آ رہا ہے وہ جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے نجاست دور کرنے کے مسائل. ٹھیک ہے. تو نجاست کوئی پیشاب کا قطرہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی گندا خون بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور بھی اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. آج ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ان کو دیکھیں گے، پھر ہم اس کا ریویو کریں گے، اور ریویو میں پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ڈفرینٹ کیس اسٹڈیز کریں گے تاکہ مزید آپ اس کو اپنی لائف کے ساتھ ریلیٹ کر سکیں ان شاء اللہ. ٹھیک ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم پوچھنے میں ایک دوسرے سے بڑی شرم و حیا کر لیتے ہیں، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ چونکہ احادیث میں کھول کر بیان کر دی گئی، تو میری کوشش یہ ہے میری پیاری بہنوں کہ میں آج آپ سے کھول کے چیزیں بیان کروں تاکہ آپ خود ان چیزوں کو سمجھ سکیں اور آگے اپنی بچیوں کو، بچوں کو بتا سکیں انشاءاللہ. اور ہم دیکھتے ہیں مسئلہ نمبر 31، غلاظت اور نجاست دور کرنے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال نہیں کرنا. ٹھیک ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو اور کھانے کے لیے دایاں ہاتھ استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے. کون سا ہاتھ استعمال کرتے تھے؟ دایاں ہاتھ استعمال کرتے تھے. استنجا اور دوسری نجاست دور کرنے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. آپ کو احادیث کے حوالے بھی نیچے نظر آ رہے ہوں گے. مسئلہ نمبر 32 ہم دیکھتے ہیں کہ شیر خوار بچہ، یعنی کہ جو دودھ پینے والا بچہ جس کی خوراک صرف اور صرف ابھی دودھ ہے، جو ماں کا دودھ پیتا ہے یا ویسے جو دودھ پیتا ہے، کپڑے پر اگر پیشاب کر دے تو اس پر پانی چھڑک دینا کافی ہے، لیکن شیر خوار بچی کے پیشاب کو دھونا ضروری ہے. اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیر خوار بچے کے پیشاب پر پانی چھڑک دیا جائے اور شیر خوار بچی کے پیشاب کو دھویا جائے. حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم اس وقت تک ہے جب تک کہ بچہ کوئی ٹھوس غذا نہیں کھا لیتا. جب کھانے لگے یعنی کہ کوئی ٹھوس غذا اس کی شروع ہو جائے تو پھر دونوں کے پیشاب کو دھویا جائے گا. اسے احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے. بہت سارے لوگ یہ کویشچن کرتے ہیں پیشاب تو ایک ہی طرح کا ہوتا ہے تو یہ بات کیوں کہی گئی ہے، رائٹ؟ تو سائنٹیفکلی اس کے بارے میں خود بھی دیکھیے گا، لیکن جہاں تک حکمت حدیث میں نظر آتی ہے تو اگر بچی کا پیشاب ہوتا ہے نا، یہ ایکچولی ماؤں کو نا مشکل سے بچایا گیا، تو اس میں کیوں کیا کہ ہمیں کویشچن ہی ریز کرنا چاہیے. پہلی بات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو سو کہہ دیا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہم ماؤں کو ہی مشکل سے بچایا گیا ہے. بچی جب پیشاب کرتی ہے تو بچی کا پیشاب نا ایک جگہ پر ٹھہر جاتا ہے، جب بچہ کرتا ہے نا تو اس کا تو اتنی جگہ پر پھیل جاتا ہے سارا، رائٹ؟ تو اس کو کس چیز کو آپ دھوئیں گے؟ تو اس میں مدرس کے لیے آسانی کی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جب بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا جا رہا، ان کی گائے کے بارے میں بتایا گیا کہ گائے بولی تھی، تو صحابہ کرام نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ گائے تو بولتی نہیں ہے تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ گائے بولی تھی؟ رائٹ؟ تو اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دے دیا اس کو سر تسلیم ماننا. خیر، اسی کے بارے میں ایک دوسری حدیث ملتی ہے. حضرت قیس بن محسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اپنا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر حاضر ہوئی جب ابھی اناج نہیں کھاتا تھا، وہ بچہ بھی اناج نہیں کھاتا تھا. ٹھیک ہے. اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گود میں بٹھایا تو اس نے پیشاب کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اوپر پانی چھڑکنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا، یعنی اسے دھویا نہیں تھا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اچھا، ایک مسئلہ ہے کہ کپڑے پر اگر منی یا کوئی دوسری رطوبت لگ جائے تو اتنی جگہ پانی سے دھو کر نماز پڑھ لینی چاہیے، خواہ نشان باقی رہے. میری پیاری بہنوں، اٹس اوکے اگر کوئی نشان باقی رہ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو مزید آگے بتاؤں گی کہ یہ منی کیا ہے یا دوسری رطوبتیں کیا ہیں، یا ان کو آگے مزید میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گی آج آپ سے کھول کے بیان کریں اس چیز کو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے سے جنابت دھو دیتی، رائٹ؟ جب وہ جنبی ہوتے تھے اور اگر ان کے کپڑے پر کوئی جنابت کا نشان یعنی کہ منی وغیرہ کا کوئی نشان ہوتا تھا تو میں اسے دھو دیتی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور پانی کی نمی کپڑوں پر باقی ہوتی تھی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے. وہ ہم لوگوں طرح کی زندگیاں نہیں گزارتے تھے کہ ہمارے ایک سوٹ تو میں نے خود بھی پہنا ہوا ابھی اور میرے کلوزٹ میں بھی 50-60 ابھی ہینگ بھی ہوئے میں.
ٹھیک ہے، تو کوئی بات نہیں، ایک گندا ہو تو دوسرا پہن لو، دوسرا گندا ہو تو تیسرا پہن لو، ٹھیک ہے، اکٹھے 10 10 20 20 دھو لیں گے، اٹس اوکے، ویکینڈ کے ویکینڈ ہم لوگ لانڈری کرتے ہیں اس میں دھل جائیں گے، نہیں، یہاں پر تو بڑی مناسب سی استعمال کی چیزیں ہوتی تھیں، گنتی کی ہوتی تھیں، اور وہی جو کپڑے تھے ان کے اوپر پانی کی نمی بھی باقی رہتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہن کر جاتے تھے اور اس میں نماز بھی ادا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے سے منی دھو ڈالتی، لیکن منی کا نشان یا نشانات کپڑے پر باقی رہتے تھے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اہل کتاب کے برتن دھوتے وقت یا دھونے کے بعد کلمہ شہادت وغیرہ پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے، یعنی آپ کلمہ شہادت پڑھ پڑھ کے ان برتنوں کو پاک صاف کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا اگر کسی غیر مسلم نے یا اہل کتاب نے اس میں سے کھا لیا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے گھروں میں انڈو پاک میں جو موسٹلی آپ کی جو ہیلپرز ہوتی ہیں جو گھروں میں آتی ہیں آپ کی ہیلپ کے لیے، اکثر اہل کتاب سے ہوتی ہیں، تو ان کے برتن بھی اکثر جو ہے نا وہ کچن میں بالکل کارنر پہ سائڈ پر رکھے جاتے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ خیر، مجبوری کی حالت میں اہل کتاب کے جو برتن ہیں پانی سے دھو کر آرام سے، جیسے اپنے پانی سے آپ برتن دھوتے ہیں اگر گندے ہوتے ہیں ویسے پانی سے دھو کر استعمال کریں تو وہ جائز ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ایکسٹرا ہوا، رائٹ۔ اچھا جی، اس کے بارے میں ہمارے پاس جو حدیث آتی ہے کہ ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سفر کرنے والے لوگ ہیں، ہمارا گزر یہود و نصارہ اور مجوسیوں پر ہوتا ہے اور ان کے برتنوں کے علاوہ ہمیں کوئی برتن میسر نہیں آتا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اہل کتاب کے برتنوں کے علاوہ کوئی برتن نہ ملیں تو ان کو پانی سے دھو لو اور ان میں کھاؤ پیو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کتنا آسان دین ہے ہمارا، سبحان اللہ، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اچھا، آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جوتوں سے جو لگی ہوئی نجاست ہے وہ جوتوں کو مٹی پر رگڑنے سے دور ہو جاتی ہے، پانی کے علاوہ پاک مٹی بھی گندگی اور نجاست کو دور کر دیتی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی مسجد میں آئے تو جوتے پلٹ کر دیکھ لے، اگر جوتوں پر غلاظت لگی ہو تو انہیں زمین پر رگڑ کر صاف کرے، پھر انہیں جوتوں میں نماز پڑھ لے۔ اسے احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے ہمارے سامنے دو مسئلے آ رہے ہیں، ایک تو نماز ہم جوتوں میں ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمارے جوتوں میں دیکھنا ہوگا کہ کوئی نجاست تو نہیں لگی ہوئی ہے، رائٹ۔ اب اگر ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ مسجد میں آنے کی اجازت دی جا رہی ہے، تو میری پیاری بہنوں اس وقت کی جو مسجدیں ہیں وہ ہمارے آج کے دور کی مساجد کی طرح نہیں تھیں، ٹھیک ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تو اکثر ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ جب وہ سجدہ کرتے تھے ان کے ماتھے پر اگر بارش ہو رہی ہوتی تھی، ٹپک رہا ہوتا تھا پانی، تو ماتھے کے اوپر مٹی گیلی لگی ہوتی تھی، رائٹ۔ تو ہماری مسجدوں میں تو ماشاءاللہ سے اتنے پیارے پیارے کارپیٹ بچھے ہوئے، اتنی خوبصورت اور حسین مساجد ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ مسجدوں میں نماز ادا کرنے والے کم لوگ رہ گئے، لیکن مسجدوں کی خوبصورتی میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے صفائی کا اہتمام کرتے ہوئے اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ضرور جوتے باہر اتار دینے چاہیے تاکہ اندر گندگی کا سبب نہ بنے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ایک آپشن ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ اگر ہم کبھی ٹریول کر رہے ہیں، میں اپنے بچوں کو کسی پارک میں لے کر گئی ہوں اور بچے کھیل رہے ہیں اور اذان کا ٹائم ہو گیا ہے، تو اب مجھے نماز کیسے ادا کرنی ہے؟ اور میں نے تو شوز پہنے ہوئے ہیں، جوگرز پہنے ہوئے ہیں، تو اب میرا وضو تو تھا لیکن اب میں کیا کروں گی؟ تو میں اپنے جوگرز کو مجھے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بڑے آرام سے اپنے جوگرز میں وہاں پہ کھڑی ہو کے نماز ادا کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے، گراس کے اوپر۔ تو خیر، اس پہ بھی لوگوں کو بڑا ہوتا ہے کہ جوتوں کے اندر کیسے نماز ادا کر سکتے ہیں، تو آج ماشاءاللہ سے آپ کے سامنے حدیث بھی آ گئی، اگر آپ کے جوتے صاف ہیں تو آپ جوتے پہن کے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ جو لوگ آپ میں سے اگر کسی کو بھی اتفاق ہوا جنہوں نے حج عمرہ کیا ہوا ہے، اور اگر نہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو بلائے، مجھے بلائے، آمین اللہم آمین، تو ہم وہاں پر دیکھتے ہیں جو ہم لوگ انڈو پاک سے گئے ہوتے ہیں نا، پاکستان انڈیا کے لوگ، وہ ان لوگوں کو دیکھ کے بڑے کوئی پریشان حال میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو طواف کے دوران میں جنہوں نے جوتا پہنا ہوتا ہے نا، تو وہ بڑا پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ جوتا انہوں نے یہاں پر پہنا ہوا ہے، اللہ کے گھر میں پہنا ہوا ہے، تو وہ بہت ہی اس چیز کو نا بڑا وہ غلط سمجھتے ہیں۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، وہ جوتے ویسے بھی صاف ستھرے ہوتے ہیں ان کے، اور اس میں وہ ایسے طواف کر سکتے ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ بنی عبد الاشہل کی ایک عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، ہمارے گھر اور مسجد کے درمیان کچھ راستہ گندا ہے، یعنی اگر جوتوں پر غلاظہ لگ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کا مقصد یہ تھا پوچھنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا اس کے بعد صاف راستہ بھی ہے؟ عورت نے عرض کیا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صاف راستہ گندے راستے کے اثرات کو ختم کر دیتا ہے، اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ برتن دھوتے وقت یا دھونے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے،
یہ ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ کتا برتن میں منہ ڈالے تو برتن کو 7 دفعہ دھونا چاہیے، پہلی بار مٹی سے دھونے کا حکم ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں حدیث ملتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ برتن 7 مرتبہ دھویا جائے، پہلی دفعہ مٹی سے دھونا چاہیے، اور اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اچھا، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 7 دفعہ دھونے کے بعد برتن پاک ہوگا، رائٹ؟ اس میں ڈیفینیٹلی اس میں طہارت کا بھی عنصر پایا جاتا ہے، اس کی پاکی کا بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں تو ریسرچز سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایکچولی کتے کے سلائیوا میں، اس کے تھوک میں کچھ اس طرح کے جراثیم ہوتے ہیں جو اتنی مرتبہ دھونے کے بعد ختم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے یہ حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور تمام اس میں علماء کی رائے ہے کہ جو مٹی سے جو پہلے دھونے کا حکم ہے تو وہ یہ ہے کہ مٹی جو ہے وہ جراثیم کو زائل کر دیتی ہے، اور مٹی خود بھی پاک ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جنبی کو طہارت حاصل کرنے کے لیے پانی سے غسل کرنا چاہیے۔ پانی میسر نہ آنے کی صورت میں مٹی سے تیمم کر کے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ سبحان اللہ، میں کہتی ہوں کہ دین کی کیا خوبصورتی ہے کہ تیمم صرف وضو کے لیے، اگر وضو آپ نے کرنا ہے نماز کے لیے اور آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو آپ تیمم کر لیں، نہیں، اگر آپ کو غسل کی بھی ضرورت ہے، آپ ابھی جنابت سے جنبی حالت میں ہیں، جنابت سے فارغ ہوئے ہیں، اگر آپ کو غسل کی ضرورت ہے اور پانی نہیں آ رہا ہے، گھروں کی ٹینکس میں پانی نہیں ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ ریڈ تو نماز کا بھی ٹائم جا رہا ہے، بہت کوشش کی، ادھر ادھر سے کہیں سے پانی نہیں مل رہا، تو آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب آپ مجھے بتائیں کہ وضو کا تیمم اور غسل کا تیمم الگ الگ ہوگا، طریقہ کار الگ ہوگا، یعنی کہ تیمم میں وضو کے لیے، نماز کے وضو کے لیے جب ہم تیمم کرتے ہیں تو مٹی ہم اپنے صرف ہاتھوں پر اور چہرے پر یعنی کہ جھاڑ کے وہ کرتے ہیں، تو کیا تیمم کے لیے پورے جسم پر مٹی لگائیں گے؟ یس اور نو؟ اچھا، وضو کے لیے اور غسل کے لیے جو تیمم ہوگا وہ ایک جیسا ہی ہوگا میری پیاری بہنوں، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ۔ اچھا، آگے ہم دیکھیں، مزید ہم اس مسئلے کو آگے بھی پڑھیں گے۔ کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو اسے پانی سے دھو کر پاک کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ مردہ، اس کو بھی ہم مزید آگے دیکھیں گے۔ مردہ حلال جانور کی کھال دباغت سے دور پاک ہو جاتی ہے۔ دباغت کیا، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا قریش کے کچھ لوگ مری ہوئی بکری کو مرے ہوئے گدھے کی طرح کھینچ کر لے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس مری ہوئی بکری کا چمڑا اتار لیتے تو اچھا ہوتا، یعنی کہ اس کی کھال اوپر سے اتار لیتے تو کسی کام آ جاتی۔ لوگوں نے عرض کیا یہ تو مردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چمڑے کو پانی اور کیکر کی چھال پاک کر دیتی ہے۔ اسے احمد اور ابو داؤد نے روایت کی ہے۔ جو دباغت کا جو پیچھے لفظ ہے اس کا مطلب ہے کہ پانی اور کیکر کی چھال سے کھال رنگنے کے عمل کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اگر کوئی جانور مر گیا جو حلال جانور ہے اور اس کی کھال اگر کسی اور کام میں آ سکتی ہے تو آپ اس کو اتار کے استعمال میں لا سکتے ہیں، کیونکہ اس کی کھال کھانے کے لیے استعمال میں نہیں آ رہی، ویسے اور چیزوں کے استعمال میں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر کسی کا قربانی کا جانور اللہ نہ کرے لیکن اگر وہ بیماری کی وجہ سے قربانی سے پہلے وہ مر جاتا ہے تو اس کی اب کھال اتار کے کسی اور کام میں استعمال کر سکتے ہیں، کسی کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پیشاب کی نجاست پانی سے دور ہو جاتی ہے، زمین خشک ہو کر خود بخود پاک ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بدو آتا ہے، ٹھیک ہے، دیہاتی آدمی آتا ہے، اس نے پیشاب کر دیا، لوگ اسے مارنے کو دوڑے ایک دم سے کہ تم مسجد میں آ کر پیشاب کر رہے ہو، واٹ آر یو ڈوئنگ، آر یو ان یور سینسز؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ نہ کہو اور اس کے پیشاب پر پانی کا ڈول بہا دو، کیونکہ تم مشکل پیدا کرنے کے لیے نہیں آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ اسے بخاری نے روایت کیا، سبحان اللہ۔ اچھا، اسی ایک چیز ہم ماؤں کو بھی سیکھنی چاہیے۔ اگر یہ تو چلے مسجد کی بات ہو رہی ہے اور اس انسان کو جس کو اس چیز کا علم نہیں تھا اس کے لیے نرمی کا معاملہ کیا گیا، لیکن میری پیاری بہنوں اگر ہمارے بچے جو ڈائپرز وغیرہ پہنتے ہیں یا جو وہ پوٹی ٹریننگ ان کی سٹارٹ ہوتی ہے اور اگر وہ گھر میں ہی کہیں ان کا پی یا پوپ کہیں نکل جائے پوٹی ٹریننگ کے دوران تو مائیں کیا حال کرتی ہیں بچوں کا؟ شاید وہ جو تھوڑا بہت آیا تھا وہ بچے کے اندر ہی رہ جاتا ہے، مار مار کے اکثر میں نے دیکھا برا حال کر دیتی ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا، یعنی کہ مجھے اتنا کچھ صاف کرنا پڑے گا، تمہیں اتنی مرتبہ بتا چکی ہوں، تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے پوٹی ٹریننگ کی کہ ماما نے کیا کہ بیتھ روم میں جا کے بیٹھ کے پھر تم نے مجھے بلانا ہے، لیکن یہاں پر تو ایک اچھا خاصا بڑا آدمی ہے جو یہ غلطی کر کے جا رہا ہے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کچھ نہ کہو۔ اسلام آسانیوں والا دین ہے اور اسلام میں نے نرمی کو پسند کیا ہے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نا یہ اخلاق ہی تھا جس کی وجہ سے دشمن بھی دوست بن گئے تھے، رائٹ؟ تو ہمیں ماؤں کے لیے ایکچولی اس میں سیکھنے کے لیے بڑی ایک بہتر بات ہے کہ اگر بچے ایسے کر بھی دیتے ہیں تو اٹس اوکے، پیار محبت سے، یہ پیار محبت سے رہنا بھی سنت ہے، ٹھیک ہے؟ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ پینے والی چیز میں مکھی گر جائے تو اسے ڈبو کر نکال دینے سے مکھی کی نجاست دور ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں حدیث میں ملتا ہے ہمیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کے مشروب میں مکھی گر جائے تو اسے پوری طرح ڈبو کر پھینک دینا چاہیے۔ اچھا، یعنی کہ آدھی اگر گری ہو تو پوری طرح ڈبو دینا چاہیے اور مشروب کو پی لینا چاہیے۔ مکھی کے ایک پر میں شفا اور دوسرے پر میں بیماری ہوتی ہے، اسے احمد نے، بخاری میں، ابو داؤد میں، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اچھا، آپ لوگ کہیں گے کہ ایک دم کے لیے ان کے یہ کیا، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے 100 سال پہلے یہ بات بتا رہے ہیں۔ مجھے اس لیے بھی حدیث تو اس لیے بھی ہمیں پسند ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور اقرار اور یہ ساری چیزیں ہیں اس میں، رائٹ؟ حدیث کی ایک خصوصیت میری پیاری بہنوں یہ بھی ہے کہ ایک جامع پیغام مختصر الفاظ میں ہم تک پہنچا دیے گئے، مختصراً الفاظ میں، رائٹ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بڑے مختصر الفاظ میں بتا دی۔ اچھا سبحان اللہ، میں سوچتی ہوں ہم جیسے لوگ ہیں نا، ہم جیسے بے صبرے ہیں، اگر ہم میں سے کوئی ادھر بیٹھا ہوتا فوراً ہینڈ ریز کر کے اچھا یا رسول اللہ یعنی کہ یہ کیوں، یہ مکھی کو ایسے کیوں، تو یہ تو بڑی گندی بات ہے، اور ہم تو پتہ نہیں کیا کیا سوالات کرتے ہیں۔ ہمیں شوق بڑا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پائے جاتے ہیں، لیکن یقین جانے اگر ہمارے طور طریقے دیکھے جائیں نا تو ہمارا خالق، ہمارے اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ ہم کس دور میں آنے والے قوم تھے اور ہمیں کس دور میں آنا چاہیے تھا۔ تو ہم جس دور کے لوگ تھے نا، ہمیں اسی دور میں آنا چاہیے تھا، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اب بھیجا۔ خیر، ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی ریسرچ میں جب ہمیں پتہ چلتا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے 100 سال پہلے بتا دیا، تو یہ جو ریسرچ میں آپ کے سامنے لائی ہوں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے، جو ایکسپرٹس نے ریسرچ کیا کہ گھریلو مکھیاں جو گھروں میں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، مختلف اقسام کی بیماریوں کو گندے مقامات سے خوراک یا مشروبات تک منتقل کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں، رائٹ؟ انہیں ان 3 بڑے کیڑوں میں شمار کیا جاتا ہے جو بے شمار بیکٹیریا، وائرسز اور پیراسائٹس کو پھیلاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو انسانوں، جانوروں اور پودوں میں مختلف امراض پیدا کرتے ہیں۔ لیکن جو آپ کے سامنے میں بات لا رہی ہوں اس کو توجہ سے سنیے گا، تاہم اس کیڑے کی بدنام فطرت اور اس کے ذریعے پیدا ہونے والے ناپسندیدہ خطرات کے باوجود کچھ تحقیقات نے اس کے طبی فوائد کو بھی ظاہر کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کو اس حدیث سے نا اگر اس سے پہلے سن کے تھوڑی سی کوفت سی ہوتی ہوگی کہ یہ کیسے کریں، لیکن مزید اس کو جب ہم مزید جانتے ہیں، آج کی سائنس سے جب ہم ریلیٹ کریں گے نا، تو آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا پیار آئے گا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زندگی ہماری آسان کی۔ ہمیں دوسرے علوم بھی پڑھنے ہیں کیونکہ ہم نے دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، بینگ اے مسلم۔ ہمیں سائنس کا بھی پتہ ہونا چاہیے، رائٹ؟ ہمیں میتھس کا بھی پتہ ہونا چاہیے، ہمیں باٹنی کا بھی پتہ ہونا چاہیے، ہمیں سائیکالوجی کا بھی پتہ ہونا چاہیے، ہمیں سب چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ لیکن اپنے دین کو بھی اگر ہم بہترین طریقے سے سمجھ جائیں گے نا تو یقین جانے کہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ بہت سارے علوم کو اکٹھا کر کے پڑھ رہے ہیں۔ قرآن اور یہ جو حکمت ہمیں حدیث کے ذریعے مل رہی ہے نا، یہ ایک بہت جامع اور وسیع علم ہے۔ خیر، انہوں نے ریسرچ کی تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ایک جنس ہے جو ایک مسکا ڈومیسٹکا ہے، جس کو انہوں نے کہا کہ جو ایک گھریلو مکھیوں میں سے ایک جنس ہے جو ہم عام گھروں میں ہمیں پائی جاتی ہے۔ اس میں ایک ایسی خصوصیات موجود ہیں جو بیماریوں کو کم کر سکتی ہیں، سبحان اللہ، اور یہ ادویات کی تیاری میں بھی استعمال آتی ہیں۔ کچھ تحقیقی لٹریچر میں یہ بیان کیا گیا کہ مکھی کے ایک پر میں وہ عنصر موجود ہوتا ہے جو دوسرے پر میں پائے جانے والے نقصان دہ جراثیم کو غیر مؤثر کر دیتا ہے، اسے ختم کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ چیزیں ہیں، اور قرآن اور حدیث سائنس سے ڈیفرنٹ نہیں ہے۔ سائنس ہمیں آج بتا رہی ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ قرآن اور حدیث نے ہمیں یہ چیزیں بہت 1400 سال پہلے بتا دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ خیر، آگے جو ہم ایک مسئلہ دیکھنے لگے ہیں، اس میں بہت سارے کوشچنز اسٹوڈنٹس بھی پوچھتے ہیں اور خواتین بھی، لیکن میں کوشش کروں گی کہ آج ایٹ لیسٹ جو ہماری زندگی سے ریلیٹڈ چیزیں اور ہم جو کسی اور سے پوچھنے میں شرم محسوس کرتے ہیں وہ آج ہم کھل کے سمجھ لیں میری پیاری بہنوں، ٹھیک ہے۔ وہ یہ ہے، آج جو دوسرا ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے جنابت کے مسائل، ٹھیک ہے۔ اب جنابت کس کو کہتے ہیں؟ یہ آپ کو نیچے لکھا نظر آ رہا ہوگا، احتلام یا جماع کی وجہ سے پیدا ہونے والی ناپاکی کو جنابت کہتے ہیں۔
اب مائنڈ میں کوشچن آئے گا کہ احتلام کس کو کہتے ہیں. تو احتلام جو آپ لائک اگر آپ سو رہے ہیں اور سوئی ہوئی کنڈیشن میں اگر کسی کو ڈسچارج ہو جاتا ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے، نیند کی حالت میں بہت زیادہ جب ڈسچارج ہو جاتا ہے تو اس کو احتلام کہتے ہیں. اور جماعت جو میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں. خیر اب اس کے بارے میں ہم مسئلے مسائل پڑھنے لگے ہیں. سب سے پہلا جو مسئلہ ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کی شرمگاہ مل جانے پر غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو، کام مکمل ہوا ہے یا نہیں ہوا، غسل واجب ہو جاتا ہے. بہت سے اکثر میاں بیوی اس چیز پر کنفیوز ہوتے ہیں کہ اچھا ابھی مجھے غسل کرنا چاہیے یا نہیں. ٹھیک ہے، اس کو مزید ہم آگے بھی دیکھیں گے. عورت یا مرد کو احتلام ہو تو غسل واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کہیں گے کہ نیند کی حالت میں عورت یا مرد دونوں کو احتلام ہو سکتا ہے، اور یہ ایک فطری عمل ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اگر کسی کو ایسا ہو جاتا تو. ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم مزید آگے دیکھیں گے. پھر آتے کہ مزی آنے سے غسل واجب نہیں ہوتا بلکہ شرمگاہ دھو کر یعنی کہ استنجا وغیرہ کرنے کے بعد وضو کر لینا ہی کافی ہو جاتا ہے. اور یہ مسئلہ کس کے ساتھ تھا؟ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے مزی کی شکایت تھی، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرنے میں شرم محسوس کرتا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی میرے نکاح میں تھیں. ہوتا کہ میں نے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت کریں. چنانچہ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی پیشاب کی جگہ دھو کر وضو کر لیا کریں، یعنی کہ استنجا کر لیں، وضو ٹوٹ جاتا ہے تو نئے سرے سے وضو کر لیں. یہ آگے یہ مزید کیا ہے یا ان کی کیا چیزیں انشاءاللہ تعالی میں آپ کو ابھی آگے بتاتی ہوں. پھر آتا ہے کہ بیوی سے صحبت کرنے سے قبل یہ دعا مانگنی چاہیے، اور یہ آپ کو خود بھی مانگنی چاہیے، اور جو آپ کے بچے ہیں جن کی شادیاں ہو جاتی ہیں آپ کو یہ چیزیں ان کو سکھانی چاہیے. بہت پیاری یہ دعا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے صحبت کا ارادہ کرتا ہے تو اسے یہ دعا مانگنی چاہیے، رائٹ؟ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنبنا الشیطان ما رزقتنا. ہم اللہ کے نام سے مدد چاہتے ہیں، یا اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور ہماری اس اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو ہمیں عطا فرمائے. یہ دعا پڑھنے کے بعد والدین کو اللہ تعالیٰ جو اولاد عطا کرتا ہے وہ شیطان کے شر سے ہمیشہ محفوظ رہے گی. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے، ہم جب اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، بچے آج کل جو خود بھی اپنی شادیوں کی تیاری میں ہوتے ہیں، 2 لاکھ کے لہنگے، لائک 2 لاکھ کا تو بہت سستا شاید میں نے بول دیا، لائک پتہ نہیں کتنے لاکھوں کے لہنگے اور شیروانی، اور یہ چیزوں پہ تو ہمارا بہت فوکس ہوتا ہے. تو ہمیں یہ چیزیں جو بیسک ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہنے والی ہیں ہم ان کو بھول جاتے ہیں، رائٹ؟ 1-2 دن کی تیاری کے لیے ہم بے جا خرچ کر دیتے ہیں. تو یہ بہت ضروری چیزیں ہیں، ان کو سمجھیں، ان کو یاد کریں اور آگے اپنی اولاد تک پہنچائیں. دوبارہ صحبت کرنے سے قبل وضو کرنا مستحب ہے، یعنی کہ اگر کسی نے ایک ہی ٹائم میں 2 دفعہ اگر میاں بیوی نے ملنا ہے تو اب وہ کیا کریں گے، تو اس کے درمیان میں وضو کرنا مستحب ہے، یہ فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے صحبت کرے پھر دوبارہ کرنا چاہے تو پہلے وضو کر لے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے، قرآن میں آپ کو بتا رہی ہوں، کل بھی میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ حدیث اسلام نے ہمیں صرف پبلک پلیسز پہ دین کو سمجھنے کے لیے نہیں ہمارے لیے آسانیاں کی، ہمیں اپنی تنہائیاں کیسے گزارنی ہیں اس کو بھی خوبصورت بنایا ہے. آپ سوچیں اگر یہ چیزیں ہمیں نہ بتائی جاتی تو کیا کرتے، ہم کہاں سے سیکھتے، تو ہم کتنے جاہل ہوتے اگر ہم ان چیزوں کا نہ پتہ چلتا. غسل جنابت میں پہلے دونوں ہاتھ دھونے چاہیے پھر برتن میں ہاتھ ڈالنے چاہیے. اس مسئلے کو ہم آگے بھی دیکھیں گے جب ہم غسل کے مسائل پڑھیں گے انشاءاللہ. تو پریشان نہیں ہونا، جن کا آ رہا ہے نا کہ ہم آگے پڑھیں گے ان کو مزید ہم آگے بھی پڑھیں گے. میں کوشش کروں گی کہ آپ کو ویڈیوز بھی دکھاؤں. جنبی جس پانی میں ہاتھ ڈال دے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے. ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ اگر کوئی جنابت کی حالت میں ہے اور بچہ رو رہا ہے یا ساس سسر میں سے کسی کو کھانا پکا کے دینا ہے تو لڑکی بیچاری کی تو حالت بری ہوتی ہے، وہ ابھی شاور بھی نہیں لے سکتی ہے، تو پتہ نہیں کیا کیا متس بنی ہوئی ہیں. تم 2 قدم بھی چلو گی تو فرشتے لعنت بھیجیں گے تم پر، اور پتہ نہیں فرشتے تمہارا کیا حال کر دیں گے، کتنا گناہ لکھا جائے گا. وہ بیچاری سمجھتی کہ لائک پتہ نہیں میں نے کوئی بہت بڑا کوئی گناہ کر لیا ایسا، تو ایسے پریشان کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو. لائک اسلام بڑا ایزی ہے، بڑا ایزی گوئنگ دین ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ میں سے کسی نے ایک ٹب
کے پانی سے غسل جنابت کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, وضو یا غسل کرنے لگے تو بولی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں حالت جنابت میں تھی اور میں نے اس ٹب کے پانی سے غسل کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی تو جنبی نہیں ہوتا نا. سبحان اللہ. اسے احمد, ابو داؤد, نسائی اور ترمذی نے روایت کیا ہے. حالت جنابت میں کسی سے مصافحہ کر لینا, سلام دعا کر لینا یا کوئی بات چیت کر لینا جائز ہے, اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں لیکن آپ یہ احادیث سن کے آپ اس میں کوئی سستی نہیں دکھا سکتے کہ اسلام نے تو یہ فیور دیا تو میں بے شک سارا دن کام کرتی رہوں, ٹھیک ہے, جنابت کی حالت میں مجھے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. نہیں بھائی, اس میں سستی اگر کریں گے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کے لیے گناہ کا سبب ہے, کیونکہ اگر ایک فرض کام ہے آپ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی اور مصروفیت آ گئی ہے اور کوئی آپ کے پاس کوئی شرعی عذر آ گیا جس کی وجہ سے ابھی آپ غسل نہیں کر پا رہے ہیں تو اٹس اوکے, لائک وہ آپ کے لیے جائز ہے. ٹھیک ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مدینے کی کسی گلی میں ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی. اس وقت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جنبی تھے, رائٹ. چنانچہ وہ وہاں سے کھسک گئی, جا کر غسل کیا اور پھر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں حالت جنابت میں تھا, یعنی کہ وہ بھول گئے اور پھر ان کو یاد آیا تو وہ فوراً وہاں سے کھسک گئے, لہٰذا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حالت میں بیٹھنا اچھا نہ سمجھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ, مومن کسی حالت میں ناپاک نہیں ہوتا. یعنی کہ اگر تم آگے تھے تو اٹس اوکے, پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جب یاد آ گیا تو ٹھیک ہے, تم نے غسل کر لیا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. حالت جنابت میں, یعنی کہ اس حدیث سے میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر ہم جنابت کی حالت میں اگر آپ کو کسی سے ملنا پڑ گیا ہے تو آپ مل بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ضرورت کے تحت اگر آپ کو ملنا پڑ گیا آپ بات چیت کر سکتے ہیں. حالت جنابت میں کھانے پینے کے لیے ہاتھ دھونے کافی ہیں, البتہ وضو کرنا افضل ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اگر آپ حالت جنابت میں ہیں اور آپ کو کوئی کام کرنا پڑ گیا, آپ کو کوئی کھانا پینا پڑ گیا ہے, کوئی بھوک لگ گئی ہے, کچھ کھانا پینا پڑ گیا ہے, تو یہ نہیں کہ آپ پہلے پورا غسل کریں گے اس کے بعد کسی کھانے کی چیز کو ہاتھ لگائیں گے. ٹھیک ہے, نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت جنابت میں کوئی چیز کھانا چاہتے تو پہلے ہاتھ دھو لیتے تھے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت جنابت میں کھانا یا سونا چاہتے تو پہلے نماز کی طرح وضو کرتے تھے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو نماز سے پہلے جو وضو کر رہے ہیں وہ نماز کی طرح جو وضو کر رہے ہیں سونے سے پہلے, تو یہ مستحب ہے. ٹھیک ہے, مستحب ہے, یہ فرض نہیں ہے, پسندیدہ عمل ہے. ٹھیک ہے, جنبی مسجد سے گزر سکتا ہے لیکن وہاں ٹھہر نہیں سکتا. اچھا, اب یہ مسجد سے گزرنے کا یہاں پر بات اس لیے چونکہ وہاں پر جو ہے وہ صحابہ کے جو ٹینٹس وغیرہ تھے وہ بالکل قریب قریب ہوتے تھے اور اکثر مسجد سے گزرنا پڑتا تھا درمیان سے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے سامنے بھی ایک ایکسیپشنل کیس رکھ دیا کہ اگر کبھی ایسا کرنا پڑ جائے آپ سے تو آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ایسا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حالت جنابت میں مسجد سے گزر جایا کرتے تھے. اسے سعید بن منصور نے روایت کیا ہے. حالت جنابت میں زبانی اللہ کا ذکر کرنا جائز ہے. یہ بہت سارے لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ اب جنابت کی حالت میں نے بیت روم میں جانا ہے اور کل ہم نے بیت روم میں جانے کے داخل ہونے سے پہلے کی دعا سیکھی تھی, تو وہ دعا کیا میں جنابت کی حالت میں تو وہ میں دعا نہیں پڑھوں گی اللہ سے؟ تو میں اللہ سے پناہ نہیں مانگوں گی کہ مجھے شیطان سے جو جن اور جننی ہے مجھے ان کی جگہ سے پناہ میں رکھنا, تو کیا میں جنابت کی حالت میں تو میں کہ دعا نہیں مانگوں گی؟ نہیں بھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس سے راجح رائے ہمارے سامنے یہ آتی ہے جمہور کی کہ آپ جب اس طرح سے جنابت کی حالت میں ہیں تو آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں, لیکن قرآن کی آیات کو آپ نہیں تلاوت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, واللہ عالم بالصواب. جنبی کو قرآن پاک پڑھنا یا پڑھانا منع ہے. پاک آدمی وضو کے بغیر قرآن مجید پڑھ سکتا ہے, یعنی کہ آپ بالکل پاکی کی حالت میں ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ مکمل پہلے وضو کریں. اب بہت بہتر ہوگا, اچھا ہوگا, لیکن یہ فرض نہیں ہے کہ آپ پہلے پورا وضو کریں اچھے طریقے سے پھر آپ اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھنے کے لیے بیٹھائیں. ٹھیک ہے, شروع میں ہم بچوں کے ساتھ اتنا کوئی اہتمام کرواتے ہیں کہ یقین جانے کچھ بچے کمپلین کرتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ قرآن پڑھنا کوئی بڑا ہی کوئی مشکل کام ہے. ٹھیک ہے, اکثر ماؤں کا اتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے, وضو کرو, سر پر دوپٹہ لو, اور پھر یعنی کہ اس طرح سے ادب کے ساتھ ہمیں ضرور ان کے دلوں میں یہ چیزیں پیدا کرنی چاہیے, لیکن اتنا پریشرائز نہ کریں. یہ چیزیں آہستہ آہستہ اپنے بچوں میں ڈیولپ کریں تاکہ ان کو یہ چیزیں بوجھ نہ لگیں. ٹھیک ہے, جنبی اچھا جی
جنبی سونے سے قبل غسل نہ کر سکے تو اسے وضو کر لینا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت جنابت میں سونے کا ارادہ فرماتے تھے تو اپنی شرمگاہ دھو کر یعنی کہ استنجا وغیرہ کر کے نماز کی طرح وضو کر لیتے تھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جنبی کے لیے وضو کر کے سونا افضل ہے لیکن نہ کرنے کی رخصت ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ اگر یہ چیزیں فرض ہو جاتی تو کیا بنتا ہمارا؟ تو کتنا پیار آتا ہے نا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ہماری زندگی بڑی آسان کی ہے انہوں نے، بہت آسان کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا کہ جنبی غسل کے بغیر سو سکتا ہے؟ یعنی کہ اب اس نے جنابت کی حالت میں تھا تو کیا وہ سو کے صبح میں غسل کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، وضو کر لے اور سو جائے، پھر جب چاہے اٹھ کر غسل کر لے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت جنابت میں پانی کو ہاتھ لگائے بغیر سو جاتے، پھر اٹھ کر غسل فرماتے تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ وضو کے بغیر بھی سو جاتے تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ غسل جنابت میں پہلے دونوں ہاتھ دھونے چاہیے، پھر طہارت حاصل کر کے وضو کرنا چاہیے۔ غسل کا طریقہ انشاءاللہ تعالیٰ پراپر سٹیپس کے ساتھ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ جنابت جو ہے وہ مدت مسح ختم کر دیتی ہے، اس کو بھی ہم مزید دیکھیں گے کہ مسح جب ہم کرتے ہیں اپنے پاؤں کے اوپر تو وہ مدت کیسے ختم ہو جاتی ہے۔ ڈیفینیٹلی جب آپ جنابت میں تھے اور آپ نے اس کے بعد غسل کرنا ہے تو آپ کو سوکس تو اتارنی پڑیں گی نا، تو وہ مسح کی جو مدت ہے اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ غسل جنابت کے لیے پانی میسر نہ ہو تو غسل کی نیت سے کیا گیا تیمم ہی غسل جنابت کا کام دیتا ہے، اس کو بھی ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب میری پیاری بہنوں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے بھی پڑھا تھا کہ مزی کیا ہے اور منی کیا ہے اور یہ سب چیزیں کیا ہیں، یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے گراف ریڈی کیا تھا تاکہ آپ اس کو مزید اچھے طریقے سے دیکھ سکیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ جو ایک ہوتا ہے منی، ایک ہوتی ہے مزی، ایک ہوتی ہے ودی اور ایک ہوتا ہے لکوریا جو عام عورتوں میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، منی وہ ہوتی ہے جو گاڑھا سفید یا زرد مادہ ہوتا ہے جو شہوت کے ساتھ آپ کے ایموشنز کے ساتھ پراپر آپ کا ڈسچارج ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور آگے پھر اسے بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، رائٹ۔ اچھا، اور یہ کس وقت نکلتا ہے، کس وقت یہ ہوتا ہے؟ یعنی کہ یہ آپ میاں بیوی جب آپس میں جمع کرتے ہیں یا سونے کی حالت میں جب ڈسچارج ہوتا ہے، احتلام ہوتا ہے، یا شدید شہوت کے وقت، یعنی کہ بہت شدید جب آپ پر ایموشنز حاوی ہوتے ہیں یا میاں بیوی جب آپس میں ملتے ہیں، یہ اس وقت ہوتا ہے، رائٹ، منی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مزی کس کو کہتے ہیں؟ مزی کا مسئلہ جس کو ہم نے پڑھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی تھا، پتلا چپک دار شفاف مادہ ہوتا ہے جو شہوت کی ابتدا میں نکلتا ہے، یعنی کہ اگر صرف اس کے بارے میں سوچا جائے، ہلکی سی سوچ آئے تو وہ ہو جاتا ہے، یا میاں بیوی آپس میں سے مذاق کر رہے تھے، کوئی بات کر رہے تھے تو کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا لیکن آگے مزید کچھ ہوا نہیں، رائٹ، تو چلتے پھرتے جیسے اگر کسی نے کوئی مذاق کیا میاں بیوی نے آپس میں، تو شہوت کے آغاز پر یا خیال آنے سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ودی کس کو کہتے ہیں؟ سفید گاڑھا مادہ جو پیشاب کے بعد کبھی کبھی نکلتا ہے، یا اس میں یا صرف پیشاب کے بعد، لیکن پیشاب سے قبل بھی یہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، عموماً پیشاب کے بعد یا بوجھ اٹھانے کے بعد بھی اکثر یہ انسان کے جسم سے نکل آتا ہے۔ ایک ہے لکوریا، عورتوں کے رحم یا اندام نہانی سے نکلنے والا جو سفید یا پیلا سا رطوبی مادہ ہوتا ہے، مختلف جسمانی یا ہارمونل پرابلمز کی وجہ سے ہو سکتا ہے، بعض اوقات مستقل بھی اکثر عورتوں کو یہ رہتا ہے۔ اچھا، اب آپ کو میں نے بتا دیا کہ یہ ہوتا کیا ہے، لیکن اب اس کے میں شرعی اور طہارتی احکام آپ کے سامنے رکھنے لگی ہوں میری پیاری بہنوں، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ نے وضو کب کرنا ہے اور آپ نے اس میں طہارت کیسے حاصل کرنی ہے ان سے۔ اچھا اوکے، سوری، اوکے، ہم دیکھتے ہیں اس میں کہ جو منی ہے وہ ایک ناپاک ہے، اس کی نجاست، رائٹ، مزی بھی ناپاک ہے، ودی بھی ناپاک ہے، لکوریا بھی ناپاک ہے۔ ٹھیک ہے، اکثر فقہا کے نزدیک، لیکن جو منی ہے اس سے ہوتا کیا کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مزی سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، ودی سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، لکوریا سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اکثر عورتیں جو بچیاں کہتی ہیں نا ہمیں آل ٹائم لکوریا رہ رہا ہے تو ہم کیا کریں، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ غسل کی جہاں تک بات ہے تو منی میں آپ کو پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو غسل کرنا ہی کرنا ہے، مزی میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ودی میں نہیں ہوتا، اور مزی میں جیسے کہ حضرت علی کو مسئلہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استنجا کر کے تم جو ہے وہ وضو کر کے نماز پڑھ لو، ودی میں بھی نہیں ہوتا، لکوریا میں بھی غسل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، آپ کو جتنا مرضی ہو رہا ہے۔
استنجا کی ہم جہاں تک بات ہے تو ڈیفینیٹلی جب ہم غسل کر رہے ہیں تو اس سے پہلے ہاں بھی پاکی کے لیے سب سے پہلے اپنے جسم کو دھوئیں گے، شرمگاہ کو اچھے طریقے سے استنجا کریں گے اور اس کے بعد پھر غسل کریں گے. ڈیفینیٹلی جب اس میں وضو ٹوٹ جاتا ہے تو مزی ہے، ودی ہے یا لکور یا آپ کے جسم پر یہ چیزیں اگر لگی ہوئی ہیں تو آپ کو ڈیفینیٹلی اچھے طریقے سے دھونا پڑے گا، استنجا کرنا پڑے گا اور اس کے بعد آپ وضو کریں گے. ٹھیک ہے، یہ گراف کے طور پر بھی میں آپ کے سامنے لے آئی تاکہ آپ کے لیے چیزیں آپ کے لیے زیادہ ایزی ہو جائیں. کہ دوبارہ میں بتاتی چلوں کہ منی ناپاک ہے، مزی بھی ناپاک ہے، ودی بھی، لکوریا بھی، اکثر جمہور کے مطابق، علماء کے مطابق، رائٹ. وضو ان سب حالتوں میں ٹوٹ جاتا ہے، غسل صرف منی میں فرض ہوتا ہے اور استنجا جو ہے وہ سب میں ہی فرض ہوگا. خواتین کے لیے خصوصی نوٹ تھا جو میں نے ریڈی کیا تھا کہ اگر لکوریا بغیر آپ کے ایموشنز کی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے، لکوریا ویسے ایک نارمل ہو رہا ہے اور آپ کو نہیں اس میں پتا چل رہا کہ پانی نکل رہا ہے، یا مرض کے نارمل جسمانی اخراج ہو رہا ہے، تو ہر بار وضو ٹوٹتا ہے لیکن غسل فرض نہیں ہوتا. اب ہر دفعہ سے استنجا کریں گے نئے طریقے سے اور پھر نئے طریقے سے وضو کریں گے اور پھر آپ نماز کے لیے جائیں گے. ٹھیک ہے، اور اگر لکوریا میں خون یا پیلا رطوبت شامل ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کو حیض یا نفاس کے مسائل میں اس کو ہم الگ سے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، چلیں ہم ان چیزوں کا ریویو کرتے ہیں اور پھر مزید انشاءاللہ تعالی اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تاکہ آپ نے کوئی کنفیوژن ہے تو وہ دور ہو جائے سب کی آج. اچھا جی، اب آپ مجھے اس کے جوابات دیں گے جیسے آپ نے کل دیے تھے، اور وہ جوابات کیا ہیں؟ ایک منٹ، آئی ڈونٹ نو یہ کیوں ہو رہا ہے، ایک منٹ، تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے اس میں. چلے میں ایسے کر لیتی ہوں. اوکے، شیر خوار لڑکا کپڑوں پر پیشاب کر دے تو کیا ان کپڑوں کو دھونا فرض ہے؟ یہ کس نے کہا کہ 3 بار پانی سے صاف کر لیا جائے؟ یہ 3 بار کہاں سے آ گیا بھائی؟ دھونا فرض ہے. فرض ہے دھونا ضروری ہے؟ نہیں، لڑکے کے لیے نہیں ہے، اس پر صرف چھینٹے مارے جائیں گے، رائٹ. اگر کپڑوں پر منی یا کوئی اور نجاست لگ جائے تو پہلے انہیں گرم پانی سے اچھی طرح میں دھوں گی، پھر میں اس کو صابن یا سرف سے اچھی طرح ملوں گی، جب تک نشان نہیں اترے گا میں بس اس کو دھوتی ہی جاؤں گی. رائٹ، ایسا ہی ہوگا. سب کہیں گے کہ صبا کو کیا ہو گیا، اس کا دماغ خراب ہو گیا. نہیں بھائی، ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، اگر نشان باقی بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ بس پانی سے دھوئیں، اس کو صابن سے اچھی طرح سے دھوئیں تو وہ پاک ہو جاتا ہے. اچھا، عائشہ کے گھر میں ایک عیسائی عورت ہے جو صفائی کے لیے آتی ہے. جب بھی عائشہ اسے اپنے برتنوں میں کچھ کھانے کے لیے دیتی ہے تو عائشہ برتن دھوتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھتی ہے اچھے طریقے سے، اور عائشہ سمجھتی ہے کہ اس طرح اس کے برتن پھر پاک صاف ہو جاتے ہیں. تو عائشہ میرے خیال سے صحیح کرتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ برتنوں کو کیسے اچھے طریقے سے دھونا ہے. عائشہ صحیح کر رہی ہیں یا عائشہ کو طہارت کے مسائل پڑھنے چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے عائشہ کو؟ عائشہ غلط کر رہی ہے بھی، اسے طہارت کے مسائل پڑھنے چاہیے. اچھا جی، جوتے پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے اگر آپ کے جوتے پہ کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی اور جوتے صاف ہیں، اور ضروری نہیں کہ نیو برانڈ جوتے ہیں، پرانے جوتے بھی ہیں، اور اگر صاف ہیں تو اس میں آپ نماز پڑھ سکتی ہیں. اور آپ کسی پارک میں گئی ہوئی ہیں یا کسی پبلک پلیس میں آپ نماز پڑھ رہی ہیں تو لوگ تو آپ کو اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو لگتا ہے پاگل ہے، جوتے تو اتارے نہیں، شاید بھول گئی ہے. نہیں، آپ کانفیڈنس سے پڑھ سکتی ہیں، رائٹ. جب ہمارے سامنے حق آ جاتا ہے نا تو پھر خود اعتمادی بھی آ جاتی ہے. تیمم صرف وضو کے لیے ہے، غسل کے لیے نہیں ہے. غسل کے لیے تو مجھے پراپر پانی کی ضرورت ہے تاکہ میں اپنے جسم کو سارے کو اچھے طریقے سے دھو سکوں. ایسا ہی ہے، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ نہیں بھائی، غسل کے لیے بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اگر کوئی شخص حالت جنابت میں ہے تو اسے غسل سے پہلے کسی بھی کھانے پینے کی چیز کو بالکل ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، جتنے قدم چلے گا اس پہ بھی فرشتے لعنت بھیجیں گے اور وہ چیز بھی نجس ہو جاتی ہے. تو لہٰذا ایسا بالکل بھی نہیں کرنا. کچن میں جا کے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا. بچہ روتا رہے اس کو ملک بوٹل بالکل ریڈی کر کے نہیں دینی، رائٹ. ساس سسر میں سے کسی کو کھانے کی ضرورت ہے وہ بھی نہیں دینا. صحیح کہہ رہی ہوں میں؟ نہیں، ماشاء اللہ بھی آپ کو سارا پتہ چل گیا، آج آپ کے کنسپٹس کلیئر ہوئے ہیں اس بارے میں. ماشاء اللہ سے، الحمد للہ الحمد للہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کی علم میں مزید اضافہ کریں. چلیں ٹھیک ہے. اچھا، اگر کوئی جنبی سونے سے پہلے غسل نہ کر سکے تو اس کے لیے وضو کرنا فرض ہے. اسے وضو کر کے یہ ابلیگیٹری ہے، اسے پھر ہی سونا پڑے گا، ویسے نہیں وہ سو سکتا. کسی نے جی بھی لکھا ہے. نہیں بھی، یہ فرض نہیں ہے، یہ پسندیدہ عمل ہے
ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ویسے بھی کہا گیا ہے کہ سونے سے پہلے ہمیں وضو کر کے سونا چاہیے, رائٹ؟ یس. اچھا جی. علی رات کو سوتے وقت خواب میں دیکھتا ہے کہ اس نے ہم بستری کی. جاگنے پر کپڑوں پر ایک گاڑھا سفید نشان پاتا ہے, مگر اسے یاد نہیں کہ کوئی شہوانی کیفیت یعنی کہ کوئی ایموشنل کیفیت اس کو یاد نہیں محسوس ہوئی تھی یا نہیں. اسے خود یہ پتہ نہیں چل سکا. اب علی بھائی کنفیوز ہے, کیا علی پر غسل فرض ہے؟ کیا صرف کپڑے دھونا کافی ہے مکمل غسل کرنا؟ اب آپ نے تو یہ پڑھ لیا, تو آپ بہنیں اب علی کا مسئلہ حل کریں. وہ آپ کے پاس مسئلہ لے کر آیا ہے, آپ کیا کہیں گے علی سے؟ اچھا. یس بالکل بھائی, علی پر غسل فرض ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چونکہ منی خارج ہوئی ہے, علامت واضح ہے, غسل فرض ہے, چاہے اسے یاد ہو یا نہ ہو, رائٹ, چاہے اسے محسوس ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ بھی, الحمد للہ کثیر. آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو گیا کہ کس حالت میں غسل کرنا ہے, کس میں نہیں کرنا. عائشہ روزانہ محسوس کرتی ہے کہ اس کے کپڑوں پر شفاف یا ہلکا سفید رطوبتی مادہ لگ جاتا ہے, اور یہ شہوت یا حیض سے متعلق نہیں ہے بلکہ روزمرہ جسمانی عمل ہے جو اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو اب عائشہ آپ کے پاس یہ مسئلہ لے کر آئیے, اس کا یہ مسئلہ حل کریں, کیونکہ بھئی آپ نے آج پڑھ لیا. تو وہ آپ سے پوچھ رہی ہے کہ کیا یہ ناپاکی ہے اور کیا اسے ہر بار وضو کرنا لازم ہے اس پر. جی بتائیں بھئی عائشہ کا مسئلہ حل کریں اب آپ سب. کیا کرے عائشہ؟ اچھا یہ ناپاکی اور اسے ہر بار وضو کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے, اور اسے ہر بار غسل بھی کرنا پڑے گا. اسے غسل بھی کرنا پڑے گا؟ نہیں بھئی اسے غسل نہیں. ماشاء اللہ بھئی ماشاء اللہ, آپ تو صحیح لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں آج. صحیح ہے جی. یہ لکوریا ہے, وضو ٹوٹ جاتا ہے, غسل فرض نہیں ہے, اور ہر نماز سے پہلے استنجا کر کے نیا وضو کیا جائے گا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے علم میں اضافہ کرے, جو آپ نے سیکھا اس کو عمل میں لائیں, اس کو دوسروں تک پہنچائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سب, کوئی بھی اگر دین سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے, کوئی کنفیوژن ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری حق بات کو سامنے لاتے ہوئے اس چیز کو دور کر دیں, رائٹ. آمین اللہم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.